السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ٹاسک۔ اس رمضان میں کوشش کریں ان 30 دنوں میں ہر روز ایک بری عادت ختم کریں اور ایک اچھی عادت اپنائیں۔ ایک لسٹ بنائیں، اس میں ایک طرف اپنی بری عادتیں لکھیں اور ہر روز ایک بری عادت پر کراس لگائیں۔ انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال سے بھی کراس لگ جائے گا۔ جو بھی اچھی عادت اپنائیں گے اس کے آگے ٹک لگائیں۔ اللہ سے استقامت کی توفیق مانگیں اور بہت سی دعائیں مانگیں۔ پھر سفر یہاں ہی ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ ایک بار ٹریننگ مکمل ہو جائے گی اور ہمیں عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ کام ہماری لائف کا حصہ بن جائے گا۔ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی یہ ٹاسک ضرور دیں۔ اس طرح بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ نامہ اعمال کیا ہوتا ہے اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو کیسے ہمارے نامہ اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور جب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچے کہنے پر عمل نہیں کرتے، جو دیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اپنے عمل سے ثابت کریں۔ قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، عمر کس کام میں ختم کی؟ نمبر 2، جوانی کس کام میں خرچ کی؟ نمبر 3، مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا؟ نمبر 4، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے ظاہر و باطن کی فکر کریں۔ کبھی سوچا جب ہم مرتے ہیں تو اگلی دنیا یعنی آخرت میں اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو لے کر نہیں جاتے، یہاں تک کہ خود کو بھی ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ جسم اسی دنیا میں رہتا ہے، صرف روح پرواز کرتی ہے، لیکن ایک ایک بات جو سنی تھی یا دوسروں کے لیے بولی تھی، اپنے لیے یا دوسروں کے لیے جو کام بھی کیا تھا وہ نامہ اعمال میں چھپ جاتا ہے اور روح اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ جو جیتے ہوئے بے داغ ہوگا وہی تو جانے کے ٹائم بھی بے داغ جائے گا۔ جو لوگوں کو خوش کرتا ہے اور خوش کرنے کے لیے غلط عمل کرتا ہے تو جب ہمارے اعمال کا صلہ ہمارے سامنے آئے گا تو لوگ ہمارے اعمال کا صلہ بھگتنے ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اگر ہم بیمار ہوں گے تو لوگ ہمارے آس پاس بیٹھ سکتے ہیں، ہماری خدمت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کو کوئی نہیں بھگتے گا۔ وہ ہمیں خود ہی بھگتنا ہے، وہ ہمیں اکیلے ہی بھگتنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو بوگے وہی کاٹو گے، تو بونے سے پہلے سوچ لیں کہ کیا بو رہے ہیں۔ قیامت والے دن آپ دوسروں سے کہیں گے کہ آپ کی خوشی کے لیے میں نے وہ سارا کچھ کیا تھا۔ ہم جن رشتوں سے پرخلوص ہو کر رہتے ہیں اسے ہم پرخلوص سمجھتے ہیں، سامنے والا ہمیں بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے اور ہماری سادگی سے فائدہ اٹھا کر ہمارے مال پر راج کر رہا ہوتا ہے اور ہم سے خدمت لے کر ہم پر ہی احسان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خود اور اس کا خاندان اس
بات پر خوش ہوتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس عورت کو یا مرد کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ مطلب پرست لوگ کبھی کسی رشتے کو نہیں نبھاتے بلکہ زندگی میں صرف لینا جانتے ہیں، چاہے دھوکے سے، دھونس سے یا ہمدردی کے نام پر لیں، صرف لینا جانتے ہیں اور دوسروں کے مال سے راتوں رات مالدار ہونا چاہتے ہیں۔ آج سے سوچ لیں کہ مجھے اللہ کا پسندیدہ بننا ہے تو وہی کھائیں جو ہیلدی ہے، اپنی پریورٹیز کو سیٹ کریں، وہ کھائیں گے جو ہیلدی ہے، وہ بولیں گے جو دوسروں کے لیے دعا ہے۔ اپنے عمل اور اپنی دعاؤں پر غور کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اکثر ہی ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ سے دل کھول کر مانگیں، ہر پل مانگیں۔ اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں اور نہ ہی کسی خاص جگہ کا تعین ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں ہر پل آپ دوسروں کو اپنے عمل سے سکھا رہے ہوتے ہیں اور دوسروں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی بولیں سوچ کر بولیں، آپ کے بول میں قول و فعل کا تضاد نہ ہو۔ اگر آپ کسی کو کچھ کھلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، زبان سے بول دیا ہے، اب اپنی زبان کا پاس کریں۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ دیکھنے کو ہم نے لگا رکھا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے جو دل چاہے کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھتا تو صرف اللہ ہے، لوگ تو صرف سنتے ہیں، اس لیے جو ہم ان کو سنائیں گے وہ صرف وہ ہی سنیں گے۔ یہ رائے صرف ہمارے اپنے لیے ہے۔ دیکھ جو رہا ہے وہ صرف اللہ ہے اور اللہ کے دیکھنے کو تو ہم اگنور کرتے ہیں۔ اللہ تو توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اس لیے جو چاہے کرو، پھر توبہ کر لیں گے، اللہ تو معاف کر دے گا۔ دیکھ ہمیں اور لوگ بھی رہے ہوتے ہیں اور نوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کاپی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم والدین ہیں، استاد ہیں یا کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو خود سوچیں ہمیں کتنا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے ہی ہاتھوں میں ہمارے گھر، محلے اور معاشرے کا مستقبل ہے۔ ہمارا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ لفظ وہ بولیں جو آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کی قسمت بن جائے۔ کبھی سوچا کہ ہمارے لفظوں سے دوسروں کی قسمت بھی بدل سکتی ہے؟ یہ ہے پاور آف انر ورلڈ۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے اور ایک پل بھی ہمیں اس کو ناراض نہیں کرنا۔ تو آج سے اگر کوئی کسی کی برائی سنائے گا تو 3-4 بار ہمیں بولنا پڑے گا کہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں نے کسی کی کمزوریاں نہیں سننی ہے۔ کچھ اور بات ہے تو کرتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے کام پر چلتے ہیں۔ دوسروں کی زندگیوں پر تبصرے کرنے سے ہم اپنا ٹائم اور انرجی ویسٹ کرتے ہیں۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہے ایسے ہی بیٹھ کر باتیں کرتے رہنے کی۔
جسے ہم کنورسیشن کہتے ہیں، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کچھ بھی ہو ہمیں کسی سے بات کرنی ہے اور وہ بات کہیں نہ کہیں کسی کی کمزوریوں پر چلی جاتی ہے، تو بول چال ایسا ہونا چاہیے جس میں ہماری اور دوسروں کی بھلائی ہو۔ جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں میں ایک خاص مرض یہ ہے کہ جب وہ گھر کے یا خاندان کے سربراہ بنتے ہیں یا استاد بن کر دینی یا دنیاوی اداروں سے منسلک ہوتے ہیں تو دوسروں کی فکر میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ جس قدر دوسروں کی تربیت کی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ اپنے نفس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اہل جنت کے چند لوگ بعض اہل جہنم سے جا کر پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہم تو جنت میں تمہاری ہی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بدولت پہنچے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو بتاتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔